اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے ابن آدم لا تخف من ذی سلطان، کائنات کا بادشاہ میں ہوں اور سارے حالات میرے قبضے قدرت میں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے میرے امر سے ہو رہا ہے، لہذا کسی دبدبے اور سلطنت والے سے تو خوف نہ کرنا جب تک کہ میری بادشاہت قائم ہے، اور میری بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان کا کیا مطلب کہ ڈر ہو تو اللہ کا ہو کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ میرے خالق بھی وہی ہیں، میرے مالک بھی وہی ہیں، میرے رزاق بھی وہی ہیں، اور میری زندگی کا نظام چلانے کے لیے اس زمین اور آسمان کی خلاؤں میں اتنے نظام اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں، کیسے نباتات کا سلسلہ چل رہا ہے، کیسے جانوروں کو جو ہے تابع کیا گیا ہے، کیسے اللہ ہوائیں چلا رہے ہیں اور فرشتوں کو انسانوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے کہ وہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جی ہاں، تو اللہ یہ انسان اللہ نے اس کو اس دنیا میں اللہ کی چاہت پورا کرنے کے لیے بھیجا، انسان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی چاہت کے مطابق ہوں، تو ایمان کے خوف ہو تو اللہ کا۔ اے میرے ابن آدم تو کسی سلطنت والے سے نہ ڈر جب تک کہ میری سلطنت قائم ہے اور میری سلطنت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ ایمان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، خوف اس لیے آتا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ امید ہو تو اللہ کی ذات سے اور خوف ہو تو اللہ کی ذات کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پر پہنچے تو بہت سارے لوگ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جی جنگل سے ایک شیر آ گیا ہے اور وہ بیچ میں آ کر کھڑا ہوا ہے، لوگ اس سے ڈرے ہوئے، راستہ روکا ہوا ہے۔ تو یہ آگے بڑھے، اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کے کان کو پکڑ کر اینٹھا اور ملا اور ایک شپت لگائی کہ اگر اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان میں سے کسی کو پھاڑنا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کر، اللہ کا جو امر ہے اس سے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے تجھے نہیں حکم دیا تو پھر تنگ نہ کر اور شپت لگا کر کے راستہ چھوڑ دے۔ وہ شیر نے دم دبائی اور نکل گیا باہر اور راستہ خالی ہو گیا، اور پھر فرمایا انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، یہ ابن آدم انسان اتنی بڑی عظمت والا ہے کہ اگر اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، باقی سارے ڈر یہ نکال دے تو کائنات کی کوئی چیز اس کو دبا نہیں سکتی۔ یہ دل اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی محبت، اللہ سے امید، اللہ کی ذات کا خوف اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کے خوف کو نکال کر چیزوں کا خوف اور تاثر پیدا کرتا ہے تو ان چیزوں کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ان لم يخف الا اللہ لم يسلط علیہ غیرہ، اگر یہ صرف اللہ ہی سے ڈرے تو اللہ اس کے اوپر کسی مخلوق کو غالب نہ آنے دے اور کسی کو مسلط نہ کرے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا وَكِّلَ ابن آدم إِلَى مَنْ رَجَاهُ مَا رَجَاهُ ابن آدم، اگر یہ انسان کسی چیز سے مخلوق سے امید باندھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ اس سے اپنی جہاں کام پورے کراؤ اور اس سے اپنی حاجتیں مانگو، اور وہ بھی مخلوق ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنے دل سے ساری چیزوں سے امیدیں منقطع کر کے اللہ کی ذات پر امید کو پختہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی اور کے اس کو حوالے نہیں کروں گا۔ جو اللہ سے امید باندھے گا اللہ اپنی قدرت سے اس کے کام جو ہے پورے کریں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اے ابن آدم تو رزق کی تنگی سے نہ ڈر، تو رزق کی تنگی سے کہ میں جو ہے اتنے زیادہ افراد ہو گئے، اتنے زیادہ لوگ ہو گئے اور میں محنت نہ کروں تو رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ خزائنی ملآنا، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ وخزائنی لا تنفد، اور میرے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اے ابن آدم تجھے تو دنیا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، جو اللہ نے امر دیا نبی کے طریقے پر پورا کرنا۔ میں نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فلا تلعب، دنیا کی زندگی کو غفلت میں اور کھیل کود میں نہ گزارنا، یہ بڑی تیرے نقصان کی بات ہے۔ وقدرت لک رزقک، اور تیرا رزق میں نے مقدر کر دیا ہے، وہ رزق تجھے پہنچ کر رہے گا،
لہذا رزق کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکانا نہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جو میں نے تیرے لیے مقدر کیا، تقسیم کیا ہے، اگر تو اسی پر راضی ہو کر قناعت کرے گا اور اسی کو جو ہے لے لے گا، اَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ، میں تیرے دل کو بھی راحت عطا فرماؤں گا اور میں تیرے جسم کو بھی راحت عطا فرماؤں گا، اور تجھے میں اپنے ہاں محبوب، تو میرے ہاں قابل تعریف ہوگا. ہاں، میرے ہاں قابل تعریف ہوگا. لیکن وَإِن لَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو میں نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے اس پر تو راضی نہ ہوا، بلکہ اور حاصل کرنے کی تگودروں میں تو نے اپنے آپ کو تھکایا، تو مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، پھر دنیا تیری خادم نہیں بنے گی، دنیا کو تیرے اوپر ایسا مسلط کروں گا کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو ایسا پھرے گا جیسے جنگل میں اور صحراؤں میں ایک جو ہے جانور، وحشی جانور جو ہے وہ پھرتا ہے، اس کو اپنا مقصد نہیں ملتا، اور میرے ہاں تیرا درجہ گر جائے گا. اے ابن آدم، میں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوقات ہے، اس مخلوقات نے مجھے، اس کے پیپ بنانے نے مجھے نہیں تھکایا، تو کیا ایک وقت کا رزق جو میں تجھ تک پہنچاؤں تو وہ مجھے تھکا دے گا؟ میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے. دیکھو، میں نے تجھ سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کیا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تم مجھے پہچان کر جو اس حال میں میرا حکم ہے اس کو نبی کے طریقے پر پورا کر لو، تو بھی مجھ سے کل کے رزق کا مطالبہ نہ کر. ہاں، میں نے تجھ سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کیا. اے ابن آدم، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میرے رب اور میرے خالق اور مالک اور رزاق ہونے کا واسطہ تو بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر. اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کی ذات کا ایمان ہے تو ان کے دل میں تو سب سے زیادہ جو محبت ہوگی وہ اللہ کی ہوگی. تو انسان کا سرمایہ ایمان ہے اور اس کے نیک اعمال ہیں کامیابی کا سرمایہ. انا عند ظن عبدی بی، اور ایمان والے کا اللہ کی ذات پر یقین ایسا طاقتور ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسے مجھ پر یقین اور گمان رکھتا ہے اس کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اس کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں.